الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی، لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے ہم جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام کا ذکر ہو، عاشقوں کے دل ہمیشہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کسی جگہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور کسی ایک شخصیت کے اوپر درس دیں، اگلے دن پھر آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے اسی شخصیت پہ درس دیں، پھر تیسرے دن اکٹھا کر کے پھر اسی شخصیت پہ درس دیں، آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن لوگ کم ہوں گے، پھر کم ہوں گے، آخر میں آپ کے سامنے ایک اعتراض وارد کیا جائے گا کہ یار روز بلا کے ایک ہی شخصیت کا ذکر کرتے ہو، اس لیے ہم نہیں آتے۔ مگر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر کے اندر کافی سارے امام المفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وَالضُّحَىٰ کے چہرے کا ذکر ہو، وَاللَّيْلِ کی زلفوں کا ذکر ہو، مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہو، طٰہٰ کے تاج والے نبی کا ذکر ہو، یاسین کے سیرے والے نبی کا ذکر ہو۔ جتنا روزانہ آپ محفل منعقد کرتے جائیں گے، لوگوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور دل بھی معطر، منور اور روشن ہوتا رہے گا۔ یہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے۔ عزیزان محترم، جو مضمون میرے ذمہ لگایا گیا ہے اس پر چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ لفظ رحمت ہر ایک کے سامنے استعمال ہوتا ہے۔ رحمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ رحمت کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ لغت کی کتابیں اٹھا لیں، تفاسیر اٹھا لیں، تو اس میں آپ کو رحمت کا معنی ملے گا الرقۃ والتلطف، یا الرقۃ والتعطف، دونوں معنی ایک ہی بنتے ہیں، یعنی رحمت ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہے اور عالم نظام میں ہے اور اس کی ایک عجیب کیفیت ہے، اگر اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دیا جائے گا تو اس کی وہ جو کیفیت ہے، ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے۔ تو اس کیفیت کو جو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی جائے، جتنی دیر آپ پانی کو تلاش کریں گے، جو دل کے اندر آپ کو بے چینی محسوس ہوگی، اس کو عربی میں رحمت کہتے ہیں۔ تو کسی ایک کی جان بچانے کے لیے
آپ جو سرگرداں نظر آتے ہیں، جو پین اور کیفیت اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں جو لوگوں کی جان بچانے کے لیے بھی ایک خاص کیفیت رکھتے ہیں اپنے قلب نازنی میں، اور لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے بھی ایک خاص کیفیت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس کو فرماتے الرقۃ والتلطف، یعنی ایک خاص کیفیت جس میں میرے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی کائنات میں انسان آئے ہیں، پہلے وہ میرا کلمہ پڑھیں، ان کو ایمان مل جائے، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد میری اتباع کریں تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ اس خاص کیفیت کو رحمت کہتے ہیں، اور جان کائنات رحمت للعالمین ہے۔ اور اس سے اگلی بات اہل علم کی نظر ہے، رحمت جو ہے وہ مصدر ہے، اور رحمت جو مصدر ہو تو مصدر کے لیے اسم فاعل ہوتا ہے، اور اسم فاعل کو کہا جائے گا راحم، یعنی رحمت کرنے والا۔ اب لوگ جانتے ہیں اصول یہ ہے کہ جو راحم ہوگا اس کے اندر 4 شرائط پائی جائیں گی تو وہ راحم ہے، اگر 4 میں سے ایک شرط بھی کم ہوگی تو وہ راحم نہیں۔ جو راحم نہیں ہو سکتا وہ رحمت نہیں ہو سکتا، جو رحمت نہیں ہوگا تو وہ رحمت للعالمین کیسے ہوگا؟ تو وہ 4 شرائط کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے جو راحم ہو وہ زندہ ہو، یعنی اس میں حیات النبی کا ایک باب کھلتا ہے کہ جو راحم ہو وہ زندہ ہو، اور جو راحم ہو وہ قریب ہو، اور جو راحم ہو اس کو پتہ ہو کہ رحمت کہاں کرنی ہے، اور جو راحم ہو وہ رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ اگر یہ 4 شرائط پائی جائیں گی تو آپ کہیں گے یہ راحم ہے، اور جو راحم ہے وہی رحمت ہے، اور جان کائنات رحمت للعالمین ہے۔ تو ان 4 چیزوں کا پایا جانا رحمت کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے محتاج الہ۔ محتاج ہوتا ہے ضرورت مند، محتاج الہ ہوتا ہے ضرورت کو پورا کرنے والا، یعنی کہ ہم محتاج ہیں، اور پانی ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے، کھانا ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو پوری کائنات میں سے محتاج اور محتاج الہ کا جو ایک خاص عنوان اور باب ہے، ضرورت مند اور ضرورت پوری کرنے والا۔ جو ضرورت مند ہے وہ محتاج ہے، جو ضرورت پوری کرنے والا ہے وہ محتاج الہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں زمین نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں آسمان نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے تو یہ چاند ستارے، یہ لیل و نہار کی گردشیں میں کوئی بھی تخلیق نہ کرتا، اور محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اول ما خلق اللہ نوری، اعلان کر دیجئے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا ہے۔ کیوں یہ نور پہلے تخلیق کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محتاج جو ہے اس کی تخلیق بعد میں ہوتی ہے، محتاج الہ کو اللہ پہلے تخلیق فرماتا ہے، یہ اس کی قانون ہے، اس کی یہ قانون قدرت ہے۔ مثلا ہم زمین کے محتاج ہیں، انسانیت بعد میں معرض وجود میں آئی، زمین پہلے بنی ہے۔ ہم آسمان کے جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، آسمان پہلے بنا ہے اور ہم بعد میں۔ اور دنیا میں آنے کے لیے ہم جو ہے وہ محتاج ہیں اپنے والدین کے، والدین پہلے تخلیق ہوئے ہیں، ہم بعد میں۔ تو فرمایا محبوب یہ پوری کائنات محتاج الہ ہے، یہ محتاج ہے اور تجھے محتاج الہ بنایا ہے، اور اس لیے آپ کو اول ما خلق اللہ نوری، آپ کے نور کو پہلے تخلیق کیا ہے کہ یہ کائنات بعد میں، محبوب آپ بننے میں سب سے پہلے ہیں۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ کے اسماء صفاتیہ بھی ہیں، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت بھی ہے کہ محبوب آپ بننے میں اول ہیں۔ آپ جو ہے دنیا میں تشریف لائے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا اللہ آپ کو مقام محمودہ پر فیض کرے گا۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ مقام محمودہ پر فیض فرما، یہ دعا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے کہا یہ مسلم شریف کے اندر سیاستہ کے اندر حدیث ہے، یہ محبوب کے لیے حدیث نہیں ہے، یہ محبوب کے لیے دعا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا ہمارے لیے ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فیض فرما، کیونکہ مقام محمود پہلے تو یہ سمجھیں یہ مقام محمود ہے کیا۔ حدیث پاک کے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ایک کرسی لگائے گا، کرسی اس کی شان کے مطابق ہوگی، اور اللہ ایک جگہ بیٹھنے سے پاک ہے،
کسی جگہ متمکن ہونے سے پاک ہے، تو میرے آقا فرماتے اللہ مجھے اس کرسی پر متمکن فرمائے گا، اور پھر ہم جس کے لیے اپنی زبان مبارک ہلاتے جائیں گے، یہ مقام محمودہ در حقیقت مقام شفاعت ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے بارے میں شفاعت کروں گا میرا رب اس کو جنتی کرتا جائے گا۔ اور مقام محمودہ کا ایک معنی یہ بھی ہے جو اکثر تفاسیر کے اندر ہے، حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو قرآن پاک کی تفسیر التحریم لکھی ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جو مقام محمودہ ہے نا، وہ ایسا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے یار کو دلہا بنا کر نا ساری کائنات میں ماننے والے نہ ماننے والے سب کو حکم دے گا میرے محبوب کا ذکر کرو۔ اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں اس دن کو میں یاد رکھتا ہوں جس دن اللہ مجھے مقام محمودہ پر فیض کرے گا، وہاں پہ میں محمودہ مقام پر جلوہ گر ہوں گا، اور پھر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کو حکم ہوگا کہو یا محمد، اپنے بھی کہو یا محمد، پرائے بھی کہو یا محمد، عاشق کو بھی تم بھی کہو یا محمد، منافق کو تم بھی کہو یا محمد، ابو جہل کو حکم ہوگا تو بھی کہے یا محمد، ابو لہب کو حکم ہوگا تو بھی کہے محمد۔ اب میرے آقا فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا ایک وقت آئے گا مقام محمودہ پر مجھے فائز کر کے اللہ میرا ذکر کروائے گا، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی، اپنے بھی غیر بھی، عاشق بھی منافق بھی، سب کو حکم ہوگا میرے محبوب کا ذکر کرو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر کریں گے، نام لیں گے یا محمد یا محمد یا محمد۔ اسی حدیث کی تائید میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا جانے کائنات مقام محمودہ پر فائز ہوں گے، وہاں تو یا محمد کہہ کے مان رہا ہوگا، مگر میرے مصطفیٰ نہیں مانیں گے یہ میرا امتی ہے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ان کی عظمت اور شان کو مان لے اور اپنی زبان سے جانے کائنات کا نام لے لے تاکہ امتی میں شامل ہو جا، امت کے اندر قیامت والے دن محبوب فرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے بارے میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ میرا امتی ہے، اور یہی مقام محمودہ ہے۔ ہم کو ہے معلوم کہ محشر میں کیا ہوگا، ان کا اور میرا آمنا سامنا ہوگا، جس جانب یہ ہوں گے اسی جانب خدا ہوگا۔ یہ مقام محمودہ ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے اس مقام کو مقام محمودہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرے چاروں صحابہ سے محبت رکھو، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور تم اس وقت مجھے تلاش کرنا چاہو تو میں کون کون سے مقامات پر تمہیں ملوں گا۔ فرمایا اند الحوض، حوض کوثر کے قریب تمہیں ملوں گا، اند المیزان، میں میزان کے ساتھ تمہاری ملاقات کروں گا، میں جناب پل صراط سے گزرتے ہوئے تمہارے ساتھ ہوں گا۔ مختلف مقامات جو محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے ان میں فرمایا حوض کوثر پہ جب لوگوں کو پیاس لگی ہوگی ہم حوض کوثر پہ ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے چاروں خلفاء سے محبت رکھنا، کیونکہ جو حوض کوثر ہے اس کے چار کونے ہیں، ایک کونے کا مالک میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے، ایک کونے کا مالک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے، ایک کونے کا مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے، ایک کونے کا مالک مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بنایا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ حوض کوثر کے چار کونے ہیں، ہر کونے کا علیحدہ علیحدہ جو ہے مالک حوض کوثر کا چاروں خلفائے راشدین کو بنایا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس دل میں صدیق اکبر کا پیار ہوگا حوض کوثر سے جام اسی کو پلایا جائے گا، جس کے دل میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی جام کوثر اسی کو پلایا جائے گا، جس دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی جام کوثر اسی کو پلایا جائے گا، اور جس دل میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مولا کائنات کی محبت ہوگی جام کوثر اسی کو پلایا جائے گا۔ تو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور علامہ بازری، علامہ مقدسی، امام جزری، مختلف علماء نے ایک خوبصورت بات لکھی۔ فرمایا کہ علماء کا ایک قافلہ حج کے لیے گیا تو وہاں ایک نوجوان تھا جو نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، نہ اس کو پیاس لگتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے بندہ قافلے میں ہو
اور اس کے جو معاملات ہوتے ہیں کوئی اوجھل نہیں ہوتے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑا نوجوان ہے، عبادت گزار ہے، چہرے پر شب بیداری کے اثرات نظر آتے ہیں، چہرے پر روحانیت و نورانیت و تمانیت نظر آتی ہے، وہ ہر وقت اس پر نزول اور سکینہ طاری ہوتا ہے، وہ سکون کی ایک خاص کیفیت میں وہ جوان مبتلا نظر آتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ تمام عرفاء نے، علماء نے، اصفیاء اور اذکیاء نے کہا کہ اس بچے سے سوال کرتے ہیں، کافی دن ہو گئے یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کو پیاس لگتی ہے۔ ہم نے نوجوان کو بٹھا لیا اور پوچھا، نوجوان سفر حج میں تو ہمارے ساتھ تھا، ہم کھانا کھاتے تو خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے اور کچھ کھاتا نہیں پیتا نہیں، نہ تجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس، اس کا سبب کیا ہے؟ پھر ہم نے مینا میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا ہے، وہ کہیں پر کچھ کھاتا پیتا نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا، حضور والا بات دراصل یہ ہے کہ میرے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بغض تھا، محبت نہیں تھی، حضرت عثمان غنی کا بغض تھا، محبت نہیں تھی، یہ دل کے اندر میری ایک خاص کیفیت تھی۔ چونکہ میرے والدین عاشق رسول تھے، وہ ساری زندگی والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتے۔ یاد رکھیے، اولاد پر اپنے والدین کی نیکیوں کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ آپ سورہ کاف کا مطالعہ کریں نا، سورہ کاف کے اندر وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو وہ ایک دیوار گرا رہے تھے، گری ہوئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام اس کو بنانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو وہ لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے کھانا نہیں پوچھا اور آپ اس کی دیوار بنا رہے ہیں۔ تو کہا، ایک خزانہ ہے اور یہ بچے یتیم ہیں، یہ خزانہ دیوار گرنے سے نکل جائے گا اور لوگ خزانہ لے جائیں گے، ہم ان یتیموں پر جو ہے یہ احسان کر رہے ہیں، یہ دیوار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، وجہ کیا ہے؟ یتیموں کا کیا لینا دینا ہے اس دیوار اور خزانے سے؟ کہا، خزانہ چونکہ ان کی وراثت ہے، ان کے جو والدین تھے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے جو والدین تھے وہ نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے والدین اگر نیک ہوں، خوش عقیدہ ہوں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، اس کے اثرات 10 پشتوں تک چلتے ہیں۔ یہ قرآن کی تفاسیر ہے، 10 پشتوں تک والدین کی نیکیاں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ اگر بندہ کہیں بھٹک بھی جاتا ہے، اسکیپ بھی ہو جاتا ہے، تو واپس لوٹ کے آتا ہے، سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کے والدین کی نیکی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا 10 پشتوں کی جو ہے نا تک جو ہے نا فیوز و برکات لگتے ہیں، اولاد کے چہرے سے عیاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے والدین بڑے نیک تھے اور والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے نینوں کا ذکر کرتے، ہمہ وقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرگرداں نظر آتے تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ میں چونکہ صحبت سے ایسی صحبتیں میسر آئیں کہ میرے دل کے اندر بغض اور بے ادبی جنم لے گئی، اور ہوا یہ کہ چونکہ میرے والدین نیک تھے، ان کی نیکی کے سبب سے ایک دن میں سویا ہوا تھا، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حوض کوثر ہے، قیامت ہے، اور میری زبان نکلی ہوئی ہے پیاس کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، میں ان کے قریب گیا اور جا کے میں نے کہا کہ جناب مجھے جام کوثر عطا کیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا، چونکہ تیرے دل میں ہماری محبت نہیں ہے تو تمہیں ہم کیسے جام پلائیں؟ پھر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اب یہ کتنی کتب صحیحہ کے اندر سے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ فرماتے پھر میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گیا، تو انہوں نے فرمایا، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رحماء بینہم، ہم تو آپس میں رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ جس دل کے اندر شیخین کریمین کا بغض ہوگا، علی کے در سے بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا، ملے گا اس کو جو ان سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ چلے جائیے یہاں سے۔ کہتے میں نے سامنے دیکھا جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ میں نے جا کے قدمین شریفین پر سر رکھ دیا، حضور کرم کیجئے، مہربانی کیجئے۔ آپ نے فرمایا، جس دل میں میرے صحابہ کا بغض ہوگا، اس دل کے اندر نور نہیں آ سکے گا۔ جب نور نہیں آئے گا تو جام کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، حضور اگر میں لوٹ آؤں اور اس دل کو جو سیاہ ہے صحابہ کی محبت کے نور سے اگر مزین کر دوں تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی توبہ کر لیتا ہے، لوٹ آتا ہے، پھر ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہمارا فیضان اس پر جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، حضور پھر میں توبہ کرتا ہوں، جب تک جیوں گا میرے دل میں ساری آپ کی نسبتوں کی محبت رہے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار رہے گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار رہے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار رہے گا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پیار رہے گا۔ اب میں جب تک جیوں گا آپ کی ایک ایک نسبت سے محبت کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو پھر تجھے کاسے سے نہیں، گلاس سے نہیں، جام سے نہیں، ہم ید اللہ والے ہاتھوں سے جام کوثر پلاتے ہیں۔ توجہ ہے آپ؟ تو
تو فرماتے پھر مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ جام کوثر پلایا۔ آج 12 سال کا برس گزر گیا ہے، نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ جس کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یدین مبارک سے کچھ مل جائے پھر پوری کائنات کی نعمتیں اس کی قسمت پر ناز کیا کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور ایک بات جو ہے نا وہ بڑی قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول ان میں بھیجا۔ جبکہ دوسرے مقام پہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اب احسان تو زمین والوں پر بھی ہے، آسمان والوں پر بھی ہے، مکان والوں پر بھی ہے، لا مکان والوں پر بھی ہے، چرند پرند حشرات الارض جو بھی جہان ہیں سب پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں فرمایا کہ اے پورے جہان والو تم پر میں نے احسان کیا، صرف لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پر احسان کیا۔ اب یہ جو لفظ مومن ہے نا، اس کا اگر آپ تعین کر لیں اور پھر آنکھیں بند کر کے اس دل کی لوح پر دل کے آئینے میں اگر آپ جھک کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ مومن کہتے کس کو ہیں۔ یاد رکھیے محبوب علیہ السلام کے قرب کی بات آئی تو جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا ایک خاص تعلق ہے مجھ سے۔ یا رسول اللہ وہ مومن کا تعلق کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری شریف ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین اولاد کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور پھر ایک دن جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جلوہ گر تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کامل ایمان والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی انبیاء ہیں۔ فرمایا انبیاء تو ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کے ایمان میں تو کوئی شک نہیں، اس کے بعد درجہ کس کا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ہیں، آپ کے صحابہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تو والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے ہو، واللیل کی زلفوں کی زیارت کرتے ہو، تمہارے مومن ہونے میں تو کوئی شک نہیں، اس سے اور بتاؤ کون سے کامل مومن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے خود مومنین کی شان بیان کی۔ فرمایا میرے بعد ہوں گے، قرب قیامت میں ہوں گے، وہ جہاں بیٹھیں گے وہ کہیں گے اے اللہ ہماری جان لے لے، ہماری مال لے لے، ہماری اولاد لے لے، ایک بار والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کروا دے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کی زیارت کروا دے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کی زیارت کروا دے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کی زیارت کروا دے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہوں گے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا وہ مچلیں گے، وہ تڑپیں گے میری محبت میں کہ کاش ہمیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا مبارک ہو صحابہ تمہیں کہ تمہارا ایمان کا کامل درجہ ہے، مگر 20 مرتبہ مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد آئیں گے اور میری ملاقات کے لیے تڑپتے وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کامل درجے کے مومن ہیں۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، محبوب ہم نے مومنوں پر تحقیق احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت آپ کے محبت میں اور آپ کے عشق میں مبتلا رہتا ہے۔ جب ان مومنوں کو آپ کے سوا محبوب کچھ نظر نہیں آتا، پھر میں رب ہو کے بھی جب آپ کی بات کرتا ہوں ان سے کرتا ہوں، سب سے کرتا ہی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج الہ ہیں، ضرورت پوری کرنے والے ہیں، محتاج اور محتاج الہ کا ایک بڑا خاص تعلق ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زمین پر رہنے کے محتاج ہیں، میرے آقا بھی ہوا کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، تو پھر یہ محتاج الہ کیسے ہو گئے؟ امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں اس کا خوبصورت جواب لکھا ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جب یہ شبہ لوگوں کے دل میں پیدا ہوا کہ محبوب علیہ السلام تو محتاج الہ ہیں، پھر یہ زمین پر بھی رہ کر محتاج ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، محبوب آپ آ جائیں، یہ جہتیں، یہ سمتیں، یہ کیفیتیں، یہ حیثیتیں نیچے رہ جائیں، آپ آ جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ محتاج الہ ہیں، ان چیزوں کے آپ محتاج نہیں ہیں کہ لا مقام میں فضا نیچے رہ گئی، خلا نیچے رہ گئی، ہوا نیچے رہ گئی، پانی نیچے رہ گیا۔ محبوب آپ کے لیے یہ بتانا ہے آپ ان چیزوں کے محتاج نہیں، یہ چیزیں آپ کی محتاج ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
آپ ان کے محتاج نہیں ہیں، یہ چیزیں آپ کی محتاج ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کیوں بلایا؟ اس پر ایک مفسر کی بڑی خوبصورت بات ہے، قول مبارک ہے، فرمایا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتاج اور محتاج الہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ محبوب ہم نے آپ کی ولادت کروائی، آپ کا میلاد ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی تاکہ آپ کو کوئی خدا نہ کہے۔ اب جب ہم میلاد مناتے ہیں نا تو کئی دوست اعتراض کرتے ہیں جی میلاد منانا شرک ہے۔ میں نے کہا شرک تو تب ہم اللہ کا میلاد منائیں، اور اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا باپ نہ بیٹا نہ میں پیدا ہوا۔ تو یہ میلاد ان کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوا ہے، اور پیدا ہوتا ہے انسان۔ تو اگر کوئی میلاد مناتا ہے وہ تو شرک کو الٹا ختم کرتا ہے۔ میلاد منانا تو شرک نہیں ہے بلکہ شرک کو قطع کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ شرک کی تعریف تو یہ ہے کہ جو ذات اور صفات میں کوئی واجب الوجود کسی اور کو مان لے۔ ہم تو الحمدللہ اللہ کو ہی واجب الوجود مانتے ہیں، اور میلاد منا کر ہم تو شرک کی نفی کرتے ہیں۔ تو جناب والا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد ہوا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، آپ مکے میں رہے تاکہ کوئی خدا نہ کہے، غار ثور اور غار ہرا میں رہے تاکہ کوئی خدا نہ کہے، آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خامد بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، آپ کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ رضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حضرت سیدہ کائنات صدیقہ کائنات کا خامد بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مکے میں رکھا تاکہ خدا نہ کہے، مدینے میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، زمین پہ رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مقام میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، لا مقام میں بلایا تاکہ خدا سے جدا نہ کہے۔ مقام میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، لا مقام میں بلایا تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ کہے۔ تو یہ محتاج اور محتاج الہ، اور یہ یاد رکھیے محتاج اور محتاج الہ کا بڑا تعلق ہے۔ اگر کوئی محبوب علیہ السلام کی حیات طیبات کو نہیں مانتا وہ تو کب کا خود مر چکا ہے۔ کوئی کہے جناب منگلہ ڈیم اور تلبیلا ڈیم میں تو بجلی نہیں ہے مگر میرے گھر میں کھڑی ہے، تو کہیں گے تو مجہول ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو جاہل ہے، تجھے نہیں پتہ وہاں بجلی نہ ہو تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کی رحمت کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو زندہ ہو، اگر محبوب زندہ ہے کیونکہ وہ محتاج الہ ہے، تیری زندگی ان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے اس لیے تو زندہ ہے۔ اگر محبوب کی زندگی نہ تم سے جڑی ہوتی تو تمہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ حیات النبی کا فلسفہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، اور پھر کوئی یہ کہے کہ حضور والا اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج الہ ہیں اور ساری کائنات میں آپ کی رحمت ہی رحمت ہے، تو پھر اس میں ابو جہل اور ابو لہب پر رحمت کیوں نہ ہوئی، شیطان پر رحمت کیوں نہ ہوئی؟ اور اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ توجہ ہے، آپ ذوق میں بیٹھے ہیں۔ اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا یہ جو شیطان ہے نا، جب یہ شیطان بنا تھا نا، اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ صبح شام نا اس کو جوتے مارا کرے، یعنی اس کو سزا دیا کرے۔ جب یہ اعلان ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک اس یہ جو جہان ہے ان میں بھی تو شامل ہوں، تو یہ جو سویرے شام مجھے سزا ملتی ہے تو کیا شان رحمت للعالمین میں مجھے حصہ نہیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ہے تو تم مردود، لیکن چاہتا کیا ہے؟ یہ جو سزا ملتی ہے تجھے شان رحمت للعالمین کا واسطہ ہے، یہ سزا بند کروا دے۔ اللہ نے فرمایا چونکہ تو نے میرے محبوب کی رحمت کا واسطہ دیا ہے اب تجھے سزا نہیں ملے گی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں نے خود عزازیل سے سوال کیا ہے کہ یہ بتا میرے وجود سے تجھے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آ جاتا ہے باطل ختم ہو جاتا ہے۔ قانون یہ تھا کہ جب محبوب آپ آ گئے تھے تو میں ختم ہو جاتا کیونکہ میں باطل ہوں، حق نہیں ہوں، مگر میرا وجود اس لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا، میرا بچنا بھی آپ کی رحمت کے سبب سے ہے۔ تو ایک عزازیل مقام شیطانیت پر فیض ہو کر یہ مانتا ہے کہ میں اگر وجود میں بچا ہوا ہوں تو جان کائنات کی وجہ سے ہوں۔ تو ایک انسان ہو اور کلمہ پڑھے اس کو بھی یہ ماننا چاہیے کہ جتنی امتیں آئی ہیں وہ جب کوئی خطا کرتی تھیں سویرے دروازے پہ کندھا ہوتا انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، ریچھ بنا دیے جاتے، بندر بنا دیے جاتے، ہاتھی بنا دیے جاتے، چہرے مسخ ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوبہ وہ باقی امتوں کے لیے قانون تھا، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے کیا قانون ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا۔ شکلیں ان کی مسخ ہوتی تھی ان کی نہیں ہوگی کیونکہ آپ ان میں جلوہ گر ہیں۔ اس لیے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے۔
عزیزان محترم، یہاں تک جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ جناب محبوب علیہ السلام اگر رحمت ہیں تو پھر رحمت میں ابو لہب اور ابو جہل کو حصہ کیوں نہیں ملا؟ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اگر آپ یہ اعتراض کریں گے تو یہ تو اعتراض اللہ پر بھی جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو پھر جب رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لے رکھا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں؟ تو کہا اس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ قرآن یہ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے لیکن ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ کہا اب جو ظالم ہوگا اس کے لیے رحمت خسارہ بن جائے گی، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور جس کا سینہ مدینہ ہوگا اس کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہمیشہ نظر آئے گا۔ اور اس کی واضح مثال انہوں نے دی، کہا جب بارش ہوتی ہے بارش بھی رحمت ہے، لیکن جب یہ بارش ہوتی ہے یہ پھولوں پہ آتی ہے تو خوشبو مہکتی ہے، اور یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پر آتی ہے تعفن بیماریاں اور بدبو پھیلتی ہیں۔ تو یہ رحمت نے نہ دیکھا یہ گندگی کا ڈھیر تھا، رحمت نے نہ دیکھا یہ پھولوں کی نرسری ہے، وہ تو برسی ہے، اب اس کا اپنا ظرف ہے، کیونکہ اس کی عشق کی چوٹ لگتی ہے سب دلوں پر یکساں، مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ محبوب علیہ السلام کی محبت، عشق اور آپ کی رحمت سب پر یکساں ہے، مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ اب جن کا سینہ مدینہ تھا وہ پھولوں کی نرسری کے مانند ہے، جتنا محبوب علیہ السلام کا فیضان ہوتا رہا ان کے چہروں میں نکھار اور نورانیت و تمانیت و سکینیت پیدا ہوتی رہی، اور جن کے دلوں میں بغض تھا ان کو اور تعفن اور بیماریاں پھیلتی رہیں۔ جیسا کہ بارش ہو نا، برتن سیدھا رکھا ہو تو پانی کے قطرات جمع ہوتے ہیں، برتن ہی الٹا ہو تو کہاں ہوگا؟ کہا بات یہ ابو لہب اور ابو جہل انہوں نے اپنے دل کے برتن ہی الٹے رکھے ہوئے تھے، مگر صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے دل کے برتن بھی کھول رکھے تھے، گھر کے دروازے بھی محبوب کے لیے کھول رکھے۔ تو عزیزان محترم، یہاں تک اگر آپ کو رحمت کا مفہوم سمجھ آ گیا ہے تو اگلا سوال ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یار یہ جو ہم اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ نے تو نہیں کیا، تو اگر صحابہ نے جو کام نہ کیا ہو تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ یا پہلے کہتے تھے محبوب نے نہیں کیا، جب انہوں نے لوگوں نے اعتراض والوں نے پمفلٹ لکھے جی جو کام محبوب نے نہیں کیا آپ کیوں کرتے ہیں، تو پھر علماء نے لکھا محبوب نے تو اذان ہی نہیں دی زندگی میں، آپ نے کیوں اذان دیتے ہیں؟ پھر ایسے وہ ہٹ گئے، انہوں نے کہا جی صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تو جب صحابہ نے میلاد نہیں منایا آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو ارے میرے بھائی آپ کو کس نے کہا صحابہ نے میلاد نہیں منایا؟ صحابہ نے تو ہر سانس کے ساتھ نبی کا میلاد منایا۔ اب دیکھیں نا، ایک پوری آپ قرآن کو دیکھیں نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور پورے انبیاء کا بیان ہے کہ سارے انبیاء بتاتے ہیں محبوب آئیں گے محبوب آئیں گے محبوب آئیں گے، اور صحابہ در بدر جا کے کہتے ہیں محبوب آ گئے ہیں۔ وہ بھی آمد کا ذکر کرتے تھے، یہ بھی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا کہ یونیورسٹی کے اندر مجھ سے سوال ہوا کہ جناب آپ میلاد مناتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ لفظ میلاد کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ لفظ میلاد قرآن میں لکھا ہوا ہے تو آپ منایا کریں، ورنہ آپ اپنی ترجیحات پر غور کریں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں دین اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا توحید۔ میں نے کہا لفظ توحید قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں لکھا ہوا۔ قل هو اللہ احد یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ میں نے کہا لقد جاءکم یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ قد جاءکم یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ تو عزیزان محترم یاد رکھیے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میلاد منایا۔ مسلم شریف پہلی کتاب، نسائی شریف دوسری، ترمذی شریف تیسری، ابن ماجہ چوتھی، معجم الکبیر پانچویں، اور جناب والا شعب الایمان چھٹی، اور مسند احمد ساتویں۔ 7 کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام مسجد نبی شریف میں جلوہ گر ہیں، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد ولا ہدانا للاسلام ومن علینا بکا لقد من اللہ علی المؤمنین ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ اے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن ملا وجہ آپ ہیں، اسلام ملا وجہ آپ ہیں، دین ملا وجہ آپ ہیں، خود رحمان ملا وجہ آپ ہیں۔ محبوب آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے، تو ہم اظہار تشکر کے لیے محفل سجا کے بیٹھے، اظہار تشکر کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ۔ اب قسم محبوب نے کیوں اٹھائی؟ کہ بیٹھنے والوں کی عزت و عظمت کا اظہار ہو جائے۔ یہ بیٹھنے والے کوئی عام نہیں ہے جو محبوب کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اب میرے صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تمہارے کسی تہمت کے سبب پہ یا نیت پر شک ہے، بات یہ ہے ابھی جبریل امی آئے ہیں اور وہ میری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے آپ تو اپنے حجرہ کے اندر جلوہ گر ہیں،
اور آپ کے غلام مسجد نبی شریف میں آپ کی آمد کا جلسہ کر کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب یہ آپ کے غلام زمین پر بیٹھ کر آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ عرش بری پر ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یعنی میلاد النبی اور ذکر مصطفیٰ کا جلسہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جتنی دیر کوئی زمین پر بیٹھ کر محبوب کا ذکر کرتا ہے اتنی دیر عرش بری پر اس کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں محلے والے نہ جانتے ہوں، ہمیں کلونی والے نہ جانتے ہوں، عزیز و اقربا نہ جانتے ہوں، مگر محبوب کے ذکر کی محفل کا کنیکشن دیکھیے۔ جب کوئی آ کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اس میں شریک ہوتا ہے، بیٹھا وہ زمین پر ہوتا ہے، تذکرہ اس کا عرش بری پر ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اگر آپ کو یہ حدیث پاک سمجھ آئی تو دو اور حدیثیں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردہ کو فرماتے ہیں چلو ابو عامر انصاری کے گھر میں چلتے ہیں۔ اب حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ہم گئے تو اتفاق سے اس دن پیر کا دن تھا، تو میرے آقا علیہ السلام جیسے ہی ان کے گھر میں داخل ہوئے نا تو آگے حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو بٹھا کے بتا رہے تھے، میرے بچوں میں محبوب نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اور جو ہے نا محبوب پیر والے دن پیدا ہوئے اور جس دن پیدا ہوئے امت کے لیے بخشش کی دعا کی، رب حبلی امتی۔ اب محبوب نے دروازے میں خود سماعت فرما رہے ہیں، وہ محبوب کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو عامر انصاری سن لو، میں نے دیکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے سارے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور جتنے وَكُلُّهُمُ الْمَلَائِكَ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ، جتنے زمین آسمان میں فرشتے سب تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور قیامت تک جو اسی طرح اپنے گھر میں میری آمد کا ذکر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور تیسری حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو اکٹھا کر کے نا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے میری ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، فرماتے شفاعتی حلت لکم، میری شفاعت تمہارے اوپر حلال ہو گئی۔ اچھا، یہاں میں نے جو اتنی ساری کتب حدیث کا حوالہ دے کے حدیث پاک آپ کے گوش گزار کی ہے، آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ یار چلیں میرے آقا علیہ السلام کے جو صحابہ تھے یہ 7 کتب حدیث میں حوالہ دیا ہے، تو انہوں نے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ بیٹھے زمین پہ اللہ عرش بری پر ان پر فخر فرما رہا ہے۔ تو آج جو ہم 1450 سال پونے 1500 سال بعد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہم پر بھی فخر فرمائے گا؟ توجہ ہے؟ آپ تھک گئے تو بس گفتگو ختم۔ جو ٹاپک مجھے کرنل صاحب نے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے بیان کر دیا، اب باقی آپ کی ثواب دید پر ہے کہ آپ کتنا اچھے سامع ثابت ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں اور بیٹھے زمین پر ہوں اور تذکر عرش بری پر ہوں؟ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، شریعت کا مزاج دیکھیے۔ میرے آقا علیہ السلام جب حج پہ تشریف لے گئے، 9 ذی الحجہ تھی، اور محبوب علیہ السلام میدان عرفات میں جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلال، یہ جو میرے صحابہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان کو کہو ذرا خاموش ہو جائیں، تمہارا نبی تم سے کوئی مختصر خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ یہ کتاب الحج مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اللہ نے تمہیں عرش سے سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اللہ کروڑ رحمت نصیب فرمائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، یہ ہمارے لیے خاص ہے یا باقیوں کے لیے بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے عمر یاد رکھو، شریعت کا مزاج یہ ہے جو کام تم کرو گے جو انعام تمہیں ملے گا، قیامت تک جو بھی وہ کام کرے گا یہی انعام اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ اب تم یہاں حج پہ آئے ہو، 9 ذی الحجہ ہے اور مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد کا وقت ہے، تم یہاں موجود ہو، اللہ نے تمہیں عرش سے سلام بھی بھیجا ہے، بخشش کا پیغام بھی۔ قیامت تک میری امتیوں میں سے جتنے بھی حج کرنے کے لیے آئیں گے، اسی وقت عصر کی بعد اور مغرب سے پہلے جو میدان عرفات میں ہوگا، اللہ عرش سے پیغام بھی بھیجے گا اور سلام بھی بھیجے گا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا فرشتے جھنڈے لے کے آتے ہیں، ایک کعبے کی چھت پر لگاتے ہیں،
اور ایک جس جگہ سرکار کی ولادت ہوئی ہے وہاں پر لگاتے ہیں، اور تیسرا جھنڈا عرش کے کنگرے پر لگاتے ہیں۔ تو سیدہ آمنہ فرماتی یہ سیرت حلبیہ، تاریخ الخمیس، ضیاء النبی، جتنی سیرت کی کتابیں سب میں لکھا ہوا ہے کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے تو ملکوت نے جھنڈے لگائے ہیں، اور ملکوتی صفات و طبیعت رکھنے والے اگر لگاتے بھی ہیں تو یہ مستحبات میں سے ہے۔ اگر کوئی نہ لگائے کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لگا لے تو یہ ناجائز بھی نہیں اور منع بھی نہیں ہے، کیونکہ ملکوت نے لگائے ہیں۔ جیسے مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے جا رہے تھے مدینہ شریف، تو ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرو تو مستحب ہے، کم از کم یہ درجہ مستحب ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک حدیث فعلی ہوتی ہے، اور ایک حدیث تقریری ہوتی ہے۔ جو آپ فرما دیں وہ حدیث قولی ہے، جو عمل کر کے دکھا دیں وہ حدیث فعلی ہے، اور جو کام آپ کے سامنے وہ آپ خاموش رہیں حدیث تقریری ہے۔ وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ حدیث تقریری ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے کیا کہا؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ انہوں نے کہا اب ہم پر واجب ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والے نبی آ گئے ہیں۔ اب محبوب کے سامنے آمد مصطفیٰ کا ذکر وہ کیا کر رہے ہیں؟ واجب شکر علینا، ہم پر یہ واجب ہے۔ یہ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، واجب شکر علینا، یہ ہم پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے نبی آگے، اب ہم شکریہ ادا کریں، یہ واجب ہے۔ ہمارے علماء نے پھر رعایت کی ہے کہ اگر کوئی سرکار کا ذکر کرتا ہے مستحب ہے۔ محبوب کے سامنے بچوں نے کہا واجب ہے، آپ خاموش رہیے، حدیث تقریری نہیں تو کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ حدیث تقریری نہیں تو کیا ہے؟ عزیزان محترم، پھر آپ جب تشریف لے گئے نا تو برید اسلمی اس وقت مسلمان نہیں تھے، 70 آدمیوں کو لے کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچے نا تو محبوب کے ودھا کے چہرے کو دیکھا نا تو آپ کی محبت کے اندر گم ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور کہنے لگے حضور آپ خاموشی سے مدینے میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، خاموشی سے نہیں ہوں گے۔ آپ نے اپنی دستار اتاری، کافی بڑی دستار تھی، وہ نیزے کی انی کے اوپر، نوک کے اوپر نا وہ اپنا دستار باندھی اور محبوب کے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے قافلہ، وہ کہتے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اب اصول کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نے دیکھنا ہو کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ حدیث پاک یاد رکھ لے تو کم از کم ہر ایک کے اوپر وہ حلال حرام جائز ناجائز کے فتوے نہیں دے گا۔ وہ ایک اس کی نگاہ کے اندر وسعت قلبی ہو جائے گی۔ محبوب نے فرمایا کسی چیز کے حلال اور حرام کو دیکھنے کا پیمانہ کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے؟ آپ نے خود فرمایا الحلال ما احل لہ فی کتابہ، الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ۔ حلال وہ ہے جو قرآن مجید میں واضح ہے، اور حرام وہ ہے جو واضح ہے۔ ما سکت عفو عنہ، جس کے بارے میں خاموشی ہے وہ حلال ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ نے چائے پی تھی، آپ پیتے ہیں؟ آپ پیتے ہیں نا؟ تو صحابہ نے چائے پی تھی تو پھر کیا کہیں گے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس وقت تو آپ کہیں گے چونکہ ایک پیمانہ حضور نے دیا ہے کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز حلال ہے وہ واضح ہے، جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے، جس کے بارے میں خاموشی ہے وہ حلال ہے۔ تو لہٰذا چونکہ چائے کے بارے میں خاموشی ہے اس لیے ہم پی لیتے ہیں، پیپسی کوک کے بارے میں خاموشی ہے ہم پی لیتے ہیں، اور جناب والا کسٹرڈ کے بارے میں خاموشی ہے ہم کھا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس طرح جان بچانے کے لیے خاموشی کے دلائل نکال لیتے ہو، تو ایمان بچانے کے لیے بھی یہ کلیہ دیکھ لو، جس کے بارے میں واضح حکم ہے وہ کر لو، جس کے بارے میں روک ہے روک جاؤ، جس کے بارے میں خاموشی ہے وہ کر لو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو اشارے کنائے، اور یہ بھی یاد رکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلیہ قانون خود دیا ہے کہ جس چیز کی اصل ہمارے دور میں ہو، اگر اس کی ہیئت جہت کیفیت بدلتی رہے تب وہ جائز کا درجہ رکھتی ہے۔ المشروبات والملبوسات والمکولات، وہ کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی ہوں، پہننے کی ہوں، اور جو بھی جس چیز کی اصل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو تخصص فی الفقہ کی کلاس ہے جو آپ نے سبق پڑھانا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ ضروری ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو کم از کم آپ کا سینہ مدینہ رہے گا، آپ اعتراض سے بچ جائیں گے۔ النفاق و یورث الاعتراض، یہ اعتراضات منافق کی وراثت ہوتی ہے، عشق والوں کی نہیں۔ عشق والوں کو تو محبوب کی ہر بات میں ہی حسن نظر آتا ہے، حسن ہی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جس چیز کی اصل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو اس کی ہیئت جہت کیفیت طبیعت بدل جائے تب بھی وہ جائز رہتی ہے۔ جیسے محبوب نے دودھ نوش فرمایا ہے نا، اصل محبوب نے نوش فرمائی ہے،
اب وہ اس کو آپ چائے بنا لیں تب بھی حلال ہے، کیونکہ اصل محبوب سے ثابت ہے۔ کسٹرڈ بنا لیں، کھیر بنا لیں، آئس کریم بنا لیں تب بھی حلال ہے۔ تو جلوس صحابہ نے نکالا یا محمد یا رسول اللہ۔ اتنا ضرور رکھیے کہ راستہ نہ روکیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو، اور راستے میں جو بیچارے ریڑیاں لگا کے کھڑے ہیں ان کے فروٹ اٹھا کے نہ کھا لیں۔ ناک پہ مکھی بیٹھے گی تو ناک نہیں کاٹا جائے گا، مکھی اڑائی جائے گی۔ مسجد میں جوتیاں چوری ہوں گی تو مسجد کو تالا نہیں لگایا جائے گا، مسجد کی جوتی جو چوری ہو رہی ہے اس کا علاج کیا جائے گا۔ جو خرافات ہیں اس میں ہم اعتراض کرنے والوں کے ساتھ ہیں، مگر جو نفس مسئلہ ہے، جو اصل ہے، اس کا اعتراض نہیں کرنے دیں گے۔ وہ دلائل قرآن میں بھی موجود ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان میں بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمام جتنی یہ کیفیات ہیں جو ضروریات اہل سنت ہیں، معمولات اہل سنت ہیں، یہ سارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اور آپ کے صحابہ کی جو جماعت تھی، ذوات قدسیہ تھی، ان سے ثابت ہے۔ اور اہل سنت ہوتے وہی ہیں، مان علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے۔ ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار، یہ جو جماعت کے ساتھ رہے گا اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو علیحدہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کون ہے؟ فرمایا مان علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محبوب کی آمد کی خوشی میں بیٹھے بھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، محبوب کی آمد کی خوشی میں جلوس بھی نکالا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی جو ہے وہ ذات مبارکہ کو ہر جگہ جا کے بتایا ہے۔ اور کتنے ظلم و تشدد بھی ہوئے ہیں، مگر جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ذکر چھوڑا ہے نہ در چھوڑا ہے، کیونکہ وہ صحیح معنی میں قرآن سمجھتے تھے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو محبوب آپ فرمائیں میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ جتنے معاملات ہیں، ہاں وہ نالین کے نقشے کے متعلق فرما رہے تھے آپ، تو یہ یاد رکھیں ابھی اس وقت چونکہ فتنوں کی آب و ہوا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ پرانے ادوار کے اندر نا 3 صدی کے یعنی قرب تابعین کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نقشے میں عربی میں کتب لکھی ہیں۔ الحمدللہ ہماری لائبریری میں تقریباً 19 کے قریب وہ عربی کی کتابیں ہیں جو نقش نالین پاک پر ہیں۔ اور قریب میں دیکھیں ایک خاص مکتبہ فکر کے عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کا ایک رسالہ ہے زاد السعید، اس کے اوپر انہوں نے پورے رسالے کے اندر محبوب علیہ السلام کے نالین پاک کے نقشے کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اس کے اندر وہ خود لکھتے ہیں، وہ موجود ہے ہمارے، اگر کوئی دوست پڑھنا چاہے میں ان کو دے سکتا ہوں، اور کثرت تعداد میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، بھئی دیکھو لڑو نہیں، یہ لڑتے وہ ہیں جن کے علم میں وسعت نہیں ہوتی، جن کی نظر میں وسعت نہیں ہوتی، جن کی سوچ فہم و ادراک و مفاہیم و اسرار میں وسعت نہیں ہوتی، اور پھر جن پر کسی کی نگاہ ہو ان کی الفاظ میں بھی، الفاظ کے اندر بھی وسعت ہوتی ہے اور نگاہ میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو وہ پورے زاد السعید رسالے کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یارو جس گھر کے اندر محبوب علیہ السلام کی نالین پاک کا نقشہ ہو، اس گھر میں چوری نہیں ہوتی، حادثہ نہیں ہوتا، آگ نہیں لگتی۔ اگر گندم کے اندر سرکار کی نالین پاک کا نقشہ رکھ دیا جائے تو اس گندم کو کیڑے نہیں لگتے۔ اگر عورت کوئی بچہ پیدا ہو رہا اور تکلیف ہو تو اس کی جناب والا پیٹ کے اوپر وہ نقش نالین رکھ دو تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ ہو تو اس گھر میں چوری نہیں ہوتی۔ اپنا عمل لکھتے ہیں کہ رات کو جب کوئی میرا کام نہیں ہوتا میں نماز پڑھ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اور نقش نالین کو سر پہ رکھ کے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں اور کوئی چیز وسیلہ نہیں پیش کر سکتا، یہ تیرے محبوب کی نالین پاک کے نقش کا وسیلہ ہے۔ کہتے صبح ہونے سے پہلے میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو یارو اگر کہیں آپ گھر میں رکھیں تو سامان چوری نہیں ہوتا تو اسی نالین کو دل پہ لگا لیں تو میرے خیال میں ایمان بھی چوری نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنا ذہن نشین رکھیں کہ اس کو واش روم میں لے کے نہیں جانا۔ جو چیز محبوب کی نسبت سے منسوب ہو جاتی ہے اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے، اس کا احترام لازم، اس کو پھر آپ اس طرح نہیں کہ بے توجہی کا مظاہرہ کریں یہ نالین لگی ہوئی ہے۔ جس طرح ہم نالین پاک کے نقشے سے محبت رکھتے ہیں اس کے اندر قرآن کی آیات بینات کو لکھنا ناجائز ہے۔ صرف نقش نالین ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں، مگر اس وقت لگائیں اس کا احترام بھی کریں۔ اور یہ لگا کے کیا بتاتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، جو امتی محبوب کی نالین کے نقشے سے محبت رکھتے ہیں
وہ نالین سے کتنی محبت رکھتے ہوں گے، اور نالین کے نیچے جو قدمین اوپر ہوتے ہیں ان قدمین سے کتنا محبت رکھتے ہوں گے، اور قدمین سے زیادہ امام الانبیاء سے کتنا محبت رکھتے ہوں گے۔ جس طرح آپ حضرات ترانہ ہوتا ہے نا تو کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں، آپ سے کوئی پوچھے نا بھائی ترانے کے لیے کیوں احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ بتاتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں جس ملک کا یہ ترانہ ہے اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں تو ہمیں اس ملک سے کتنا محبت ہوگی۔ تو نالین پاک کے نقشے کو دل پر اس لیے لگایا جاتا ہے، اور کوئی نہیں لگائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ مستحب ہے، لیکن یہ کہنا یہ ناجائز ہے، جب ناجائز کی بات آئے گی تو پھر دلائل تو ہوں گے۔ تو لہٰذا جس طرح ترانے کے وقت آپ احترام ملک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک سے بڑا پیار ہے، جس کا نام آ جائے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، تو یہ جو عاشق ہیں کہتے ہیں اگر نالین کا نقشہ آ جائے ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نالین والے محبوب سے ہمیں کتنا پیار ہے۔ اصل یہ محبت اور پیار کی بات کرنی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو مالا مال رکھے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سینے کو مدینہ بنائے، دل کو مزکہ مصفہ اور مجلہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔